الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں ایک فقیرنی تھی، منہ چھپا کر سڑک کنارے بھیک مانگی تو دن بھر کے اچھے پیسے کما لیتی۔ ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت بازار سے باہر نکلی تو درد سے تڑپنے لگی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو وہ میرے کان میں بولی، پلیز میری مدد کرو، میری ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے آئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس عورت نے جو ہی بچہ جنم دیا تو میں اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی سے اپنی چادر میں چھپا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پترا گئی، کیونکہ میری گود میں تو عجیب و غریب میرا نام نورا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک فقیرنی ہوں، دن بھر بھیک مانگتی تھی تو اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، لیکن ہم فقیروں میں پیسے کی ہوس اس قدر ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی مل جائے کم ہی لگتا ہے۔ میں اور میرے 4 بچے دن بھر کی تھکے ہارے گھر لوٹتے تو بستر پر اوندھے منہ لیٹے شوہر کو دیکھ کر میرا پاڑا چڑھ جاتا تھا۔ میں اپنی جھونپڑی میں آتے ہی برتن اٹھا کر پھینکنے لگ جاتی اور اپنے شوہر سے لڑتی کہ تو کیوں دن بھر یوں پڑا رہتا ہے، تو بھی کچھ کما لیا کر۔ تو دیکھ کس طرح سے تیرے چھوٹے بچے بھی محنت کرتے ہیں مگر تیرے منہ کو تو مفتہ لگا ہے۔ میرا شوہر بیزاری سے مجھے گھور کر جھونپڑی سے نکل جاتا تھا۔ پھر میں اور میرے 4 بچے زمین پر بیٹھ کر مانگ کر لایا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ ہمارا کھانا سفید پوش لوگوں سے بہتر ہی ہوتا تھا، ان کی تو دال روٹی ہی نصیب ہوتی تھی، جبکہ اللہ ہم پر اس قدر مہمان تھا کہ ہر روز زبان کو نیا ذائقہ چکھنے کو ملتا تھا۔ زندگی یوں ہی گزر کر رہی تھی جب ایک بہت ہی پراسرار سے واقعہ میری زندگی میں رونما ہوا تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق منہ چھپا کر بھیک مانگ رہی تھی جب میری نظر بازار سے نکلی ہوئی عورت پر پڑی تھی۔ وہ عورت درد سے تڑپنے لگی تھی۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو وہ میرے کان میں بولی، پلیز میری مدد کرو، میری ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ اپنی جھونپڑی میں لے آئی تھی، جو شہر کے بیچوں بیچ ہی تھی، جہاں میں اپنے بچوں سے مل کر ان کے آدھے دن کی کمائی لے کر انہیں پھر سے بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس عورت نے بچے کو جنم دیا تو میں لالچ میں آ گئی تھی۔ میں نے اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی سے اپنی چادر میں چھپا لیا اور وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت مجھے زندگی میں دوبارہ کبھی ملے گی بھی یا نہیں، لیکن پھر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ میری ساری زندگی اکثر بدل کر رہ گئی تھی۔ اس دن میں اپنے بچوں کو بازار میں ہی چھوڑ کر بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ گئی تھی۔ اپنی جھونپڑی میں آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پھترا کر گئی تھی، کیونکہ میری گود میں تو عجیب و غریب بچہ پڑا رو رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھ کر خوف سے چیخ مار دی تھی۔ میرا شوہر موجود بھاگ کر میرے پاس آیا اور بولا، کیا ہوا ہے؟ مگر جب اس نے میری گود میں پڑے بچے کو دیکھا تو وہ بولا، ارے کمبخت، یہ تو کیا اٹھا کر لے کر آئی ہے؟ میں خود حیرت زدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس بچے کو چادر میں چھپا کر جھونپڑیوں کے پیچھے کی جانب بنے کوڑے کے ڈھیر پر اس عجیب و غریب بچے کو پھینک آئی تھی۔ موجود میری ساری کارروائی دیکھ کر خاموش ہی رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو بازار سے بچے لانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ موجو کے جانے کے بعد میں نے جھونپڑی میں جھاڑو لگایا اور ادھر ادھر کام کر کے اپنے ذہن سے اس بچے کے خیال کو جھٹکنا شروع کر دیا۔ شام میں ہم سب نے بچوں کا لایا ہوا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آج کتے بہت زور شور سے بھونک رہے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے میں کانپ اٹھی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اب کچھ دیر میں یہ کتے بچے کو چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ میں بڑی مضطرب سی لیٹی ہوئی تھی جب میرا شوہر بولا، نورا، ہم فقیر لوگ ہیں، لوگوں کی دعا دے کر پیسے لیتے ہیں۔ ہم کب سے اتنے ظالم ہو گئے کہ لوگوں سے ان کے بچے چھین کر کتوں کے سامنے ڈال دیں۔ موجو کی بات سن کر میں کانپ اٹھی تھی۔ میں جلدی سے چٹائی سے اٹھی اور بڑا سا ڈنڈا اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ موجو بھی میرے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی کتوں کو بھگانے کے لیے موٹا سا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ ہم جلدی سے جھونپڑیوں کے پیچھے بھاگے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو اٹھا لیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ بچہ بالکل محفوظ رہا تھا، اسے خروش تک نہیں آئی تھی۔ میں اس بچے کو جھونپڑی میں لے آئی تھی۔ میں نے اسے نہلایا دھلایا، اسے موٹے سے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لٹا لیا تھا۔ وہ بھوک کی شدت سے رونے لگا تو میں نے اس کی رضائی ماں بن گئی تھی۔ وہ بچہ کمزور سا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بہت واضح خم تھا، یعنی کہ وہ بچہ پیدائشی کبڑا تھا۔ اس کا چھوٹا سا سر تھا، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اور بڑا سا ناک تھا۔ موجو بچے کو دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا، نورا، تو نے پوری دنیا سے ہی یہ بچہ چرانا تھا کیا؟ میں خاموش ہی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے آس پاس کی جھونپڑیوں میں اعلان کر دیا تھا کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بچہ ہوئے کوئی انوکھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ہر جھونپڑی میں آئے دن کوئی نہ کوئی بچہ ضرور جنم لے رہا ہوتا تھا۔ ایک ہفتہ میں نے اس ننھے بچے کی خوب دیکھ بھال کی۔ پھر جب وہ ذرا بہتر ہوا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنے لگتی تھی۔ مگر یہ دیکھ کر تو میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ لوگ اس کبڑے بچے کو میری گود میں دیکھ کر
مجھے دگنی خیرات دے کر جاتے تھے۔ یہ دور ایسا تھا کہ میں اس سے ڈر بکتا تھا۔ لوگ اس عجیب و غریب بچے کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور اپنے بچوں کا صدقہ ہمیں تھما جاتے تھے۔ 2 دن میں ہی میری کمائی میرے 4 بچوں کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس بچے کا نام لکی رکھ دیا تھا۔ لکی لفظ ہم فقیروں میں بڑا عام تھا۔ ہم ہر وقت آور چیز کو لکی کہتے تھے۔ میرا شوہر بھی میری دگنی کمائی سے بڑا خوش تھا۔ مجھے اندر ہی ایک بے سکونی نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں اس بچے کو اصلی ماں مجھے نہ دیکھ لے۔ مجھے وہ اپنا بچہ تو چھین ہی لیتی اور مجھے جیل بھی کروا دیتی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے اس بچے کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ہوا یوں کہ میں نے موجو سے کہہ کر شہر بدل لیا۔ وہ میری بات ماننے کے حق میں نہیں تھا، مگر پھر میرے اسرار کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہم نے اس کے شہر کے پاس ہی ہجرت کر لی تھی۔ ہم نے دوسری جگہ فقیروں کی جھونپڑی کے پاس اپنی جھونپڑی لگا لی تھی۔ ہم لوگ سادہ سے ہوتے ہیں، جلد ہی نئے لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ میرے بچے بھی وہاں کے بچوں کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ وہاں کی عورتیں لکی کو دیکھ کر بڑی حقارت امیز باتیں کرتی تھیں، تو میرا بڑا دل دکھتا تھا۔ فقط ایک ایسی فقیرنی تھی جو میرے لکی کے متعلق کوئی بیہودہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کوثر نامی فقیرنی اپنی ماں کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ کوثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور بڑی عجیب و غریب نظروں سے لکی کو دیکھتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے لکی کے متعلق ڈھیروں سوالات پوچھتی تو میں چونک اٹھتی تھی۔ مجھے کوثر پر شک ہو گیا تھا کہ وہ لکی کو بڑی لالچی نظروں سے دیکھتی تھی۔ شاید میری دگنی آمدنی کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے موجو سے اپنے ڈر کا اظہار کیا تو وہ بڑی دیر ہنستا رہا۔ وہ بولا، تو لکی کو ایسے چھپا چھپا کر پھرتی ہے جیسے یہ سونے کی کان ہو۔ میں اب کوثر سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس کو ایک دن بتایا کہ کوثر، میرا لکی مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ تو میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے مجھ سے چھین لے گیا تو یہ مر جائے گا۔ کوثر ایک دم سے کانپ اٹھی تھی۔ مجھے اس سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے میرا لکی چھین کر لے جائے گی۔ اس لیے میں نے اس کو ایسی باتیں بتائے میرے لکی بغیر مانگنے گیا ہوا تھا۔ میں بہت پریشانی کی حالت میں حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ کوثر لکی کے رونے کی آواز سن کر میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا اس بچے کو۔ میں نے جب لکی کی بیماری کا بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی، میں ابھی اس کے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ وہ میڈیکل اسٹور سے سیرپ لے آئی۔ میں نے وہ سیرپ لکی کو دیا تو وہ سو گیا تھا۔ کوثر میرے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی تھی اور بولی، اولاد انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے نا۔ میں بولی، ہاں ہوتی تو ہے، مگر تمہیں کیسے پتا؟ تم تو کنواری ہو ابھی۔ وہ بولی، نہیں کنواری نہیں ہوں، میں نے پیسے کی خاطر اپنی کوک بیچنے کے لیے شادی کی تھی۔ بچہ چن کر مجھے پیسے تو مل گئے، مگر میرا بچہ میرے پاس نہیں رہا، اس لیے میں تمہارے لکی سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں حیرت سے کوثر کی جانب تکتی رہتی تھی۔ میں یہ بولی کہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھے کھل کر بتاؤ ساری بات۔ وہ بولی، پھر کبھی بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ روتی ہوئی میری جھونپڑی سے نکل گئی تھی۔ میں نے لکی کو دیکھا تو وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اب مجھے کوثر پر شک نہیں ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرا لکی سے ویسے ہی محبت کرتی ہے۔ پھر صبح میں نے بھیک مانگنے جانا تھا، جبکہ کوثر گھر پر ہی موجود تھی۔ میں نے لکی کے اس کے حوالے کر کہا کہ آج کے دن اس کو سنبھال لو، میں شام میں جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گی۔ کوثر نے بڑی خوشی لکی کو تھام لیا تھا۔ میں نے بے فکر ہو کر بھیک مانگتی رہی، مگر شام میں میرا دل عجیب وسوسوں میں گھرا گیا تھا۔ میں فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگی تھی۔ جھونپڑی میں جا کر میں نے دیکھا وہاں پر تو نہ تو کوثر تھی اور نہ ہی لکی تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کس طرف جاؤں اور کہاں سے جا کر اس لڑکی کو ڈھونڈوں۔ میں یوں ہی جھونپڑیوں کے ارد گرد ٹہلتی رہی، لیکن زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے خود کو کوسنے دینے شروع کر دیے تھے کہ میں نے کیوں اس لڑکی پر بھروسہ کیا، جو اول دن سے ہی میرے بیٹے کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں بڑی خوفزدہ سی یہاں وہاں آ جا رہی تھی۔ تبھی مجھے لکی کی رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے آواز کی سمت دوڑ لگا دی۔ کوثر لکی کو گود میں اٹھائے ہوئے واپس آ رہی تھی۔ وہ بولی، یہ لو بہن، تمہارا بیٹا بہت ہی تنگ کرتا ہے، اس کو تو اپنی ماں کے ساتھ جگہ جگہ گھومنے پھرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ تو آج سارا دن جھگی میں پڑا روتا ہی رہا۔ اب میں تمہاری تلاش میں ہی نکلی تھی، بے شک شکر ہے تم واپس آ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے لکی کو تھام لیا اور اسے چومنا شروع کر دیا تھا۔ میں لکی کو چومتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ کوثر خاموش سی اپنی جھونپڑی میں چلی گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کوثر کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا۔ میں جیسے ہی اس کی جھونپڑی کے پاس گئی، مجھے سسکنے کی آواز آنے لگی۔ جھونپڑی کا پردہ ہٹایا اور اس میں داخل ہو گئی۔ میں نے کوثر سے کہا کہ آج تو تم مجھے اپنی داستان سنا ہی دو کہ آخر تمہارے بچے کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کوثر بولی، ہم بھی بھیکاری ہیں، بھیک مانگ کر 2 وقت کی روٹی تو کھا سکتے ہیں، مگر کسی
बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते। यूँ हुआ कि मेरे बाप को कैंसर हो गया था। हमारे पास इस इलाज के लिए पैसे नहीं थे। भीख के पैसों से तो अब्बू का इलाज नामुमकिन था। फिर एक दिन अम्मा ने जाने कहाँ से आई थी, वो बहुत खुश थी। वो मुझसे लेट लिपट कर बोली, कौसर, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। तुम्हारे बाप के इलाज के लिए अल्लाह ने तुम्हें वसीला बना लिया है। मैं हैरत ज़दा से अम्मी को देखती रह गई। मैंने पूछा, आप क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी बोली, आज मैं जब एक और दराज कोठी में खैरात मांगने गई तो वहाँ की बड़ी बीबी ने मुझसे कहा कि इन्हें अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने के लिए एक लड़की चाहिए। वो ऐसी लड़की चाहती हैं जो इन्हें पैसों की खातिर बच्चा देख करके दे दे, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद इसके शौहर से तलाक लेकर चली जाए। इस काम के लिए वो कोठी की मालकिन बहुत बड़ी रकम देने को तैयार थी। अम्मी ने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर इस बड़ी मालकिन के सुपुर्द कर दिया। मैं शादी करके हवेली चली गई थी। मालकिन बहुत खूबसूरत सी औरत थी, मगर वो बहुत करख्त थी। वो मुझसे बड़ी तलखी से पेश आती थी। इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने शौहर का बच्चा पैदा करने के लिए लाई हूँ, मगर तुम जैसे ही वो बच्चा जन्म दोगी तो अपने पैसे लेकर यहाँ से चली जाना। इसके बाद कभी मुड़कर भी बच्चे का नाम मत लेना। मैं खुद कम उम्र लड़की थी, मुझे बच्चे की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो सिर्फ अपने अब्बू के इलाज की खातिर इतनी ही बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरा निकाह मालिक से हो गया था। वो एक बहुत ही रहमदिल और अच्छे इंसान थे। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर यह हकीकत खुल गई थी कि मालिक अपनी ज़ौजा के साथ सिर्फ मरूता रहे। वो अपनी बीवी की हरकत से बहुत तंग थे। मालिक के सामने तो मुझसे बहुत अच्छी रहती थी, मगर जैसे ही मालिक घर से बाहर जाते वो मुझ पर हुक्म चलाने लग जाती थी। मुझसे घर के काम करवाती, अपने जूते साफ़ करवाती। एक दिन मालकिन मुझसे अपने जूते साफ़ करवाते हुए बोली, तुम्हारी हैसियत मेरे इन जूतों में है, मैं इनसे आगे बढ़ने का कभी सोचना भी मत। मैं कहाँ सोच रही थी कुछ और। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद के इलाज की पड़ी थी। एक दिन मैंने मालिक को हामला होने की खुशखबरी सुनाई तो वो खुशी से फूले ना समाते थे। इन्होंने दुनिया की हर नेमत मेरे कदमों में लाकर ढेर कर दी थी। मुझे अपने घर की मेहरानी बनाकर रखा हुआ था। मुझे बेड से कदम उतारने की भी इजाज़त नहीं थी। मालिक ऑफिस से भी बार बार फ़ोन करके मुलाजमों को हिदायत देते रहते थे कि इस सारी सूरत हाल से मालकिन बहुत चिढ़ गई थी। इनको लगता था कि अब बस इनका शौहर इनसे छीन जाएगा। वो तो मेरे हामला होने की खबर सुनकर दीवानी ही हो गई थी। जब मेरा 7वां माह हुआ तो वो मुझसे घर में पोंचा लगाने को कहती तो कभी बार बार सीढ़ियों के चक्कर लगवाती। एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं सहन में पोंचा लगा रही थी। मुझे भी भूख भी बहुत लगी थी, मगर मालकन का हुक्म था कि खाना तब ही मिलेगा जब तुम अपना काम कर लोगी। मैं एकदम से चकराकर नीचे गिर पड़ी थी। मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी। मेरे पास ही परेशान से मालिक बैठे थे। इनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, कौसर, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? इनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो दी थी। मैंने इनसे कहा, मालिक, मैं तो आपके घर में एक मुलाजमा की हैसियत से आई हूँ ना। इसने तो हर हुक्म मालकिन का ही मानना है ना। मालकिन मुझसे काम करवाती हैं, वो मुझे खाना खाने को नहीं देती और इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं जैसे ही बच्चे को जन्म दूंगी मैं आपके घर से अपनी शक्ल गुम कर लूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरी वालदा से ख़रीदा हुआ है। पता नहीं इन्होंने क्यों जज्बात की रूह में बहकर सब कुछ मालिक को बता दिया था। मालिक की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो हैरत ज़दा से थे। इन्होंने कहा, कौसर, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर इसके बाद वो उठकर मेरे पास से चले गए थे। अगले दिन जब मैं डिस्चार्ज होकर घर गई तो मुझे मुलाजमों के मुंह से पता चला था कि मालिक ने घर आकर मालिकन की बहुत बेइज्जती की थी। इन्होंने एक एक मुलाजिम से पूछा था कि मालिकन ने कौसर के साथ कैसा सलूक किया था। हम सब ने सच बोल दिया था। इसके बाद इन्होंने मालकन को अपने कमरे से निकाल दिया और आपकी चीज़ें अपने बेडरूम में सेट कर ली हैं। इन्होंने कहा कि मालकिन इनको अपनी शक्ल ना दिखाए, नहीं तो गुस्से में आकर कुछ भी गलत कर जाएंगे। मैं मालकिन के गुस्से से शदीद डर गई थी। मैंने तो ये सब कभी भी नहीं सोचा था कि ये कुछ हो जाएगा। मैं बहुत खौफजदा से थी।
کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا، مالکن میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ مجھے یقین تھا کہ مالکن مجھ سے اس بات کا بزرہ ضرور لے گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی مالک اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک گئے، مالکن میرے سر پر آندھی طوفان کی طرح آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ پر چیخ چلا رہی تھی۔ انہوں نے میری اوقات یاد دلانے میں 1 منٹ نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی، بھکارن ہے نا تو؟ میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، عزت دی، لیکن تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ سچ کہتے ہیں کہ کم نسل لوگ اپنی نسل دکھا کر ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بولی، مجھے نہ تو تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری کوکھ میں پلنے والے اولاد کی۔ تم اپنا بچے سمیت فوراً دفع ہو جاؤ۔ میں حیرت زدہ سی تھی کہ میں کیا کروں اور کہاں کیا نہ کروں۔ میں گھر سے نکلی ہوئی سڑکوں پر 2 دن تک در بدر پھرتی رہی تھی۔ بھوک کی شدت اور تھکن کی شدت سے میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی، اور اچانک میری طبیعت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے بھرے بازار میں ایک عورت سے مدد مانگی تھی۔ وہ مجھے لے کر اپنی جھونپڑی میں چلی گئی تھی۔ اس نے میری مدد کی۔ جب میں نے بچے کو جنم دیا تو اس عورت نے مجھے وہیں پر چھوڑ دیا اور خود بچہ لے کر بھاگ گئی۔ میں کوثر کی بات سن کر سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ میں بولی، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ کوثر روتے ہوئے بولی، ہاں میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو۔ تم وہی عورت ہو جو میرے بچے کو لے کر بھاگ گئی تھی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ یوں ہی میں گرتی پڑتی جب اپنی جھونپڑی میں آئی تو میری امی نے مجھے بتایا کہ میں مالکن نے ابھی تک انہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب میں اور میری ماں ہی رہ گئے تھے۔ میں نے پیدائش کے دوران اپنے بچے کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ نارمل بچہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر تھی کہ نہ جانے اس کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا یا نہیں۔ میں بہت بے بس تھی۔ میں اور میری ماں اکیلی تھی۔ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں تھا تو پھر میرے لیے میرے بچے کو کون ڈھونڈتا؟ میں نے اللہ سے آس لگا لی تھی کہ اور دیکھو اس نے کس طرح سے میرا ساتھ دیا۔ اس نے میری جھونپڑی کے پاس میرا بچہ لا کر آباد کر دیا تھا۔ تم میری شکل بھول گئی تھی نورا، مگر میں تمہاری شکل نہیں بھولی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں تم سے اپنا بچہ چھین کر بھاگ جاؤں گی، مگر جب تم نے بتایا کہ یہ بچہ تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ ہاتھ میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ مجھے اپنے بچے کی زندگی زیادہ عزیز تھی۔ آج جب تم اسے میرے پاس چھوڑ کر گئی تو میں اسے اس کے باپ کے گھر لے کر گئی تھی۔ میں نے سوچا مالک اپنے بچے کو دیکھ کر نرم پڑ جائے گا، وہ اس کے علاج کے لیے مجھے کچھ رقم دے دے گا، مگر آج پھر مجھے مالکن ہی ملی تھی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں کوثر کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس بیچاری نے چھوٹی سی عمر میں کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ میں اس سے بولی، تو فکر نہ کر، اب تیرا مقدمہ میں لڑوں گی۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ تو لگتا ہے جیسے وہ رو رہی ہو۔ میں نے اس کے مالک کا نام پوچھا تو اس نے سیٹھ احمد فیاض بتایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے سیٹھ احمد فیاض کے آفس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ مجھے آفس ڈھونڈنے میں اتنی مشقت نہیں کرنی پڑی تھی جتنی آفس میں داخل ہونے کے لیے کرنی پڑتی تھی۔ مجھے بیکارن کو کوئی آفس میں گھسنے ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر میں ایک دن صبح سویرے ہی اس آفس کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو بھی سب سے بڑی گاڑی میں آفس آئے گا وہی سیٹھ ہوگا۔ میرا یہ تکا چل گیا تھا۔ اب مجھے وہی کرنا تھا جو میں سوچے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سیٹھ اپنی گاڑی سے نکلا میں چلائی، سیٹھ جی، میں آپ کی بیوی کوثر کا پتہ جانتی ہوں۔ سیٹھ کے چلتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے پہرے سے نکل کر مجھ تک آیا اور مجھ سے بولا، تم کیا جانتی ہو کوثر کے متعلق؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ سب آپ اس کے منہ سے ہی سنیے گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ سیٹھ بنا سوچے سمجھے ہی میرے ساتھ چل پڑا۔ اس کی گاڑی جب جھونپڑیوں کے باہر رکی تو کوثر بھی باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ اپنے مالک کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کی جانب بھاگی تھی۔ سیٹھ بھی جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ کوثر بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ سیٹھ بولا، کوثر تم مجھے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ کیوں بھاگ گئی تھی؟ تمہیں طلاق چاہیے تھی تو مجھے بتاتی نا۔ تب کوثر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ پھر اس نے روتے روتے ساری رودات سنا دی تھی۔ سیٹھ اپنے عجیب و غریب بیٹے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شفقت ہی شفقت بکھر گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو چوم چوم کر روتا رہا تھا۔ پھر سیٹھ کوثر اور لکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں تنہا رہ گئی تھی۔ میں اپنے لکی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میرا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگتا تھا۔ یوں ہی روتے دھوتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ جب سیٹھ اور کوثر ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر مجھ تک آئے تھے، کوثر نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی امی کو لینے آئی ہے۔ پھر کوثر نے بتایا کہ مالک نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ پھر مالک نے میرے پاس آیا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا
کہ میں اس کے بچے کا خیال بھی رکھا اور اس کی بیوی کا بھی، اس سے ملا دی۔ پھر اس نے نوٹوں کا بھرا ایک بکسہ مجھے تھما کر بولا، یہ ایک ادنا سا تحفہ قبول کر لیں۔ میں تو اس بکسے کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میرا لکی واقعی میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا تھا۔ میں نے بھیک مانگنا چھوڑ دی ہے، میں ان پیسوں سے گھر خریدا ہے اور اپنے شوہر کو کاروبار سیٹ کر کے دیا ہے۔ سیٹ نے مجھے اتنی رقم دی تھی کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو کم نہ پڑتا۔